السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمۃ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آئیے آج ایک ایسی قدیم حکمت کی بات کرتے ہیں جو آپ سوچئے 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل ویسی ہی تازہ اور ضروری ہے جیسی پہلے تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ لقمان کی۔ آئیے اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک پرمعنی زندگی گزارنے کے کیا اصول ہو سکتے ہیں۔ تو شروعات اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ سچی حکمت یعنی ٹرو وزڈم آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ صرف کتابوں سے ملنے والا علم ہے، یا زندگی کے تجربوں کا نچوڑ، یا شاید ان سب سے ہٹ کر کچھ اور؟ قرآن کی سورہ لقمان اس سوال کا بہت ہی گہرا اور صاف جواب دیتی ہے۔ اچھا، تو ہم جو کچھ بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیدھا اس سورس سے لیا گیا ہے۔ یہ ساری معلومات اسی متن پر مبنی ہے تاکہ ہم ان تعلیمات کو آسانی سے اور ایک ترتیب کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو چلیے حکمت کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سورہ ہے کیا اور اس کا نام کس عظیم شخصیت کے نام پر رکھا گیا۔ تو آئیے سورہ لقمان کا ایک مختصر سا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکہ میں اسلام کے بالکل شروعاتی اور کافی مشکل دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت جھوٹی کہانیوں اور ایسی چیزوں سے قرآن کے پیغام سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس میں 34 آیات ہے اور اس کا نام عرب کی ایک بہت مشہور دانا شخصیت حضرت لقمان کے نام پر ہے۔ ان کی حکمت کیا تھی، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ ہاں، اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، وہ ایک انتہائی حکیم، ایک وائز انسان تھے جن کی دانائی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت نہیں بلکہ حکمت عطا کی تھی، اور یہی وہ خاص حکمت ہے، وہ گاڈ گیون وزڈم ہے جس کی وجہ سے ان کی نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت لقمان کی اس حکمت کا مرکز کیا تھا، اس کا کور کیا تھا؟ چلیے اب اس سورہ کے سب سے بنیادی، سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، وہ نصیحت جو ان کی تمام تعلیمات کی اصل بنیاد ہے۔ اور اس سورے کی خوبصورتی دیکھیے، اس کی ساری حکمت ایک باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے ہر کوئی، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحتیں سیدھی دل میں اتر جاتی ہیں۔ اور یہ ہے وہ بنیادی اصول، وہ فاؤنڈیشن جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم نصیحت شرک سے بچنے کی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورس کے مطابق اسے ظلم عظیم کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت کی سب سے بڑی نفی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر پھر اخلاقیات کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شرک سے بچنے کی اس بنیادی نصیحت کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اور کون سے اہم عقائد ہیں جن پر زور دیا گیا ہے، وہ عقائد جو ایک مضبوط ایمان کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس سورہ میں 3 بنیادی عقیدوں کو واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1، توحید، یعنی اس بات پر پختہ یقین کہ اس کائنات کا خالق اور حاکم صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے صفات، اس چیز کو سمجھنا کہ اس کی طاقت اور علم لامحدود ہیں، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اور نمبر 3، آخرت پر ایمان، یہ احساس کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی اور ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئے بنیادی عقیدے، تھیوری آپ کہہ لیں، لیکن ان عقیدوں کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر، ہماری پریکٹیکل لائف پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ اب ہم ان عملی ہدایات کی طرف بڑھتے ہیں جو سورہ لقمان ہمیں ایک بہتر زندگی کے لیے دیتی ہے۔ اور یہ جو سورس یہاں نظر آ رہا ہے، یہ انہی عملی نکات کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں قابل عمل اقدامات ہیں، پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری حکمت ایک مکمل روڈ میپ کی طرح 6 آسان سٹیپس میں پیش کی گئی ہے۔ ذرا دیکھیے اس سفر کو۔ شروعات ہوتی ہے شکر گزاری سے، پھر شرک سے بچنا، اس کے بعد والدین کا احترام، پھر آخرت کی جواب دہی کو ہمیشہ یاد رکھنا، 5واں قدم اچھا کردار قائم کرنا، اور آخر میں تکبر یعنی ایروگنس کو بالکل رد کر دینا۔ یہ صرف کچھ نصیحتیں نہیں ہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ نصیحتیں صرف عبادت تک محدود نہیں ہیں،
ان کی شروعات اللہ کے ساتھ تعلق سے ہوتی ہے، پھر یہ والدین اور معاشرے کے ساتھ ہمارے رشتوں تک پھیل جاتی ہیں، اور آخر میں انسان کے اپنے کردار اور اس کے اندر کی اصلاح پر آ کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ ایک مکمل، ایک ہولسٹک رہنمائی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، شور ہے، حضرت لقمان کی ان تعلیمات میں سے وہ کون سی ایک نصیحت ہے جو کسی کی بھی زندگی میں سب سے زیادہ مثبت تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ Join us and register now for online transformation.